5ویں فیل بہو۔ ایک گاؤں میں عابدہ اپنے بیٹوں عثمان اور فرقان کے ساتھ رہتی تھی۔ عثمان کی شادی مروہ اور فرقان کی شادی ایمان سے ہوئی تھی۔ مروہ 5ویں فیل تھی جبکہ ایمان نے BA کیا ہوا تھا۔ مروہ گھر کی بڑی بہو تھی جس کی وجہ سے وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، مگر پھر بھی اس کی ساس ہمیشہ اسے 5ویں فیل ہونے کا طعنہ دیتی رہتی تھی۔ ایک دن عابدہ کی دوست اس کے گھر آئی۔ مروہ نے بہت مزے کے کھانے بنائے۔ عابدہ کی دوست نے کھانا کھایا تو اس کی بہت ہی تعریف کی۔ یہ کھانا کس نے بنایا؟ یہ تو بہت ہی مزے کا ہے۔ ہائے، یہ بھی نا میری کوئی بڑی ہی نمونہ بہو ہے، نمونہ ہی بنایا ہے اس کو تو۔ کھانا بنانے اور گھر کا کام کرنے کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ 5ویں فیل ہے۔ اور میری چھوٹی بہو، اس نے تو BA کیا ہوا ہے، اب وہ بھائی نوکری بھی کرتی ہے۔ عابدہ کی یہ بات سن کر اس کی دوست کو بہت ہی برا لگا، مگر وہ کچھ بولے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن بعد ایمان دفتر سے گھر آتے وقت اپنی سہیلی کو ساتھ گھر لے آئی۔ بھابی، میری دوست آئی ہے، آپ اس کے لیے اور میرے لیے ایسا کریں چائے بنا لیں اور ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی لائیے گا۔ مروہ چائے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھی لے کر آئی۔ وہ تو تمہارے سے بڑی ہے نا، تو پھر بھی تم ان سے کام کرواتی ہو۔ ارے یہ میری بہن جیسی ہے، انہیں سارا کام آتا ہے اور کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہیں۔ یہ 5ویں فیل ہے نا، اس سے نوکری نہیں کرتی۔ ایمان کی بات سن کر مروہ کو بہت ہی برا لگا، مگر وہ کسی سے کچھ بھی نہ بولی۔ کچھ دیر بعد عثمان اور فرقان گھر آئے۔ وہ بہت ہی اداس تھے۔ عابدہ نے وجہ پوچھی۔ امی، کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے، یہ گھر ہمارا نہیں ہے، اس لیے ہمیں گھر خالی کرنا ہوگا۔ صرف تھوڑے دن کا ٹائم دیا ہے ہمیں۔ عثمان اور فرقان نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے چھوٹا سا گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے عابدہ کو بتایا۔ امی جان، ہم نے کرائے کا چھوٹا سا گھر ڈھونڈ لیا ہے اور تھوڑے دن بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ کچھ دن بعد عثمان کو دفتر سے فون آیا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ بہت ہی اداس ہوا اور پریشان ہونے لگا۔ اس نے سب کچھ مروہ کو بتایا۔ لیکن آپ تو ہمیشہ دفتر کا کام وقت پر کرتے ہیں، پھر دفتر سے کیوں نکالا انہوں نے آپ کو؟ ہاں، پچھلے مہینے بھی بہت زیادہ لوگوں کو دفتر سے نکالا تھا، اس دفعہ مجھے بھی نکال دیا۔ عثمان نے یہ بات جب سب کو بتائی تو سب بہت ہی پریشان ہوئے۔ تو پھر میں اور عثمان تو بھائی الگ ہو جاتے ہیں، میں اب اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، اور بھائی بھابھی بھی الگ ہو جائیں۔ امی آپ ایسا کریں کہ بھائی لوگوں کے ساتھ ہی رہ لینا۔ واہ بیٹا واہ، میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا۔ تم تو پڑھ لکھ کر بھی بے وقوف ہو۔ تم سے اچھی تو یہ مروہ ہے جسے گھر کو اس نے رہنے والوں کو بھی اکٹھا رکھا۔ میں اب نہیں رہ سکتی یہاں پر۔ ویسے بھی میں اور فرقان کماتے ہیں، ہم اپنا الگ گھر لیں گے، اور بھائی تو کماتے بھی نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں رہیں؟ ہم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ۔ کوئی بھی الگ نہیں ہوگا، میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، تو چلی جاؤ، اور اگر فرقان نے بھی جانا ہے تو وہ بھی چلا جائے۔ ایمان اپنی امی کے گھر چلی گئی، مگر فرقان نہیں گیا۔ وہ سب کرائے کے گھر میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ مروہ سارے گھر کا کام کرتی اور سب کا خیال رکھتی۔ ایک دن عابدہ کی وہی دوست پھر سے آئی۔ عابدہ نے ساری باتیں اس کو بتائیں۔ ہائے، دیکھو ذرا، ہم کب گھر چلی گئی، اور جب تم مروہ کو برا بھلا بول رہی تھی مجھے بہت ہی برا لگا۔ دیکھو وہ کتنی اچھی ہے۔ ہاں، وہ بہت اچھی ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ مروہ کو اپنی تعریف سن کر بہت ہی خوشی ہوئی، پہلی بار کسی نے آخر اس کی تعریف کی تھی۔ وہ سب لوگ بہت ہی خوشی رہنے لگے، اور ایمان وہ اپنی امی کے گھر ہی رہی۔